وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 45-46، سبق کا نمبر 2257۔ آج کا موضوع منکرین حق کو دنیا، قبر اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ فستذکرون ما اقول لكم وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 45۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ پھر اللہ نے اسے بچا لیا ان کے فریبوں کی برائی سے، اور خود فرعونیوں پر سخت عذاب آ پڑا۔ سامعین اکرام، سورہ مومن ہے، اور مرد مومن فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے اس نے دعوت پیش کی اللہ کی طرف، سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلایا، اور آخر میں وہ لوگ نہیں مانے تو اس نے کہا کہ بھئی میرا معاملہ تو میں نے تو تمہیں بات پہنچا دی ہے، یعنی میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر بینا ہے۔ تو اس کے بعد کا مضمون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آج کا سبق پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فوقاہ اللہ سیئات، برائی فوقاہ اللہ بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، سیئات و ما مکروا، ان برائی سے جو انہوں نے اس کے متعلق تدبیر سوچی تھی، یعنی مرد مومن کے متعلق جو بھی ان کا فیصلہ تھا برا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بچا لیا۔ وحاق بآل فرعون،
سوء العذاب، اور فرعونیوں پر سخت عذاب آ پڑا۔ النار، اب وہ عذاب کی تفصیل بتا رہے۔ النار یہ یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو حکم ہوگا فرعونیوں کو سخت عذاب میں لے جاؤ۔ ایک بات سامنے کرام نوٹ کر لیں کہ اللہ کا حکم جو کہ ہدایت الہی ہے، یہ تو انسان کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو ماننے کے لیے یعنی ماننے سے انکار کر دے، قولاً یا عملاً، یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ذہنیت پائی جاتی ہے آج کے مسلمانوں میں کہ وہ بہرحال اپنے آپ کو مومن تصور کرتے ہیں، ایمان والا تصور کرتے ہیں، اور یعنی بغیر کسی دلیل کے وہ کہتے ہیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات تو دیکھیں، بات تو واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ آپ کی ایک منزل ہو، آپ اس کے راستے پر نہ چلنے سے انکار یا انکار کر دیں یا اس راستے پر نہ چلیں، تو دونوں صورتوں میں آپ اس منزل تک نہیں پہنچیں گے، دنیا میں بھی۔ لیکن سادی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اس میں کوئی داؤ پیچ یا الجھاؤ نہیں ہے۔ مردان سے پنڈی دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں چوک پہ، پنڈی کے روڈ پر، اسلام آباد کے یا پنڈی کے۔ تین تصور کر لیں، ہاں تین ہی گروہ ہیں، تین لوگ ہیں، تین آدمی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم پنڈی چلے جاؤ، اور پنڈی میں تمہیں اگر جاؤ گے اور سفر کی صعوبت برداشت کرو گے تمہیں وہاں انعام ملے گا۔ ایک تو چل پڑتا ہے بلکہ دوڑ پڑتا ہے، دوسرا کہتا ہے ہاں میں جاؤں گا، میں مانتا ہوں کہ وہاں انعام ہے اور ملے گا مجھے، میں مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، جاتا نہیں ہے۔ تیسرا شخص جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے کہ کوئی انعام نہیں ہے، ایسے ہی تم گپ لگا رہے ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے آدمی پنڈی پہنچ جائیں گے، بتائیے۔ یہ دیکھیں، اپنے آپ کو دغا بازی نہ دیں کہ ہم کلمہ گو ہیں۔ کس بات کا کلمہ گو؟ کون سا کلمہ؟ کون سی توحید؟ کون سی رسالت کو آپ مانتے ہیں؟ کون سی آخرت کو مانتے ہیں؟ آپ نہیں مانتے، یہ تسلیم کر لے تو بات آگے بڑھے گی۔ یا تو اس انکار پر قائم رہیں فرعون کی طرح۔ فرعونیت کا رویہ تو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم سب لوگ فرعون کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ بات مانیں آپ یا نہ مانیں، ہم تو نہیں ماننے کے لیے تیار۔ یہ قوم جو ہے یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں فرعون کے نقش قدم پر ہوں۔ دیکھیں، بالکل سادی سی بات ہے، فرعون پیغمبر آیا، فرعون کو ہدایت قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ انکار تو ہم نے بھی کیا ہوا ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تو ہم تو تیار نہیں ہیں، اور پیغمبر کا جو اللہ کی طرف سے وعدہ آخرت ہے اس کو بھی ہم حقیقت نہیں سمجھتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم آخرت کے قائل ہے ہی نہیں۔ ہماری ذہنیت سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ ہمارا یقین صرف دنیا پر ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، انشاءاللہ کہتا رہوں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میں آپ کو خبردار کرتا رہوں گا۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جو فرعون کے نقش قدم پر چلے گا تو بہت برے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ 46 نمبر آیت ہے، تو اس میں دونوں عذابات کی بات ہو رہی ہے، ایک برزخ کے عذاب اور ایک جو ہے قیامت کے دن جو داخل ہوں گے۔ یہ 2022 کے مسلمان جو ہے نا، سب کے سب 2022 کے مسلمان،
تو یہ دیکھیں عذابات 3 قسم کے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں اللہ کی عطا سے، اللہ کے قرآن سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو 3 قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو اس دنیا میں، جس نے بھی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہوگی، خوشحال نہیں ہوگا۔ من اعرض عن ذکری، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لی تو اس کی زندگی تنگ ہوگی، وہ پریشان حال ہوگا، بدحال ہوگا۔ ایک تو دنیا کا عذاب ہے۔ پھر جب آپ برزخی زندگی ایک حقیقت ہے، اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ تو یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو اچھا، اب قبر کیا ہے؟ قبر محض اس گڑھے کا نام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ورنہ تو فرعون کی لاش جو ہے وہاں پڑی ہوئی ہے، یعنی فرعون تو کافر ہو کے مرا، جیسے کہ ہم لوگ کافر ہو کے مر رہے ہیں، انکار کی صورت میں مر رہے ہیں۔ عملی طور پہ تھوڑا سا فرق ہے ہمیں، فرعون نے قولاً انکار کر دیا تھا، ہم اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں، عذاب قبر کا بھی اور قیامت کا بھی۔ اچھا، تو برزخی زندگی، اب برزخی زندگی کیا ہے؟ دیکھیں، اصل تو مادہ ایک عارضی طور پہ ہمیں ایک مادی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے، تو اس کے بعد ہم حقیقی زندگی کی طرف لوٹیں گے۔ حقیقی زندگی جو ہے وہ روحانی زندگی ہے۔ اب روحانی زندگی دیکھیں، ایک روحانی زندگی ہم گزار آئے ہیں عالم ارواح میں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جہاں ارواح جو تھی پورے شعور کے ساتھ موجود تھی، پورے شعور کے ساتھ ارواح موجود تھی، اور ایک زندگی ہم روحانی گزارا ہے۔ اب یہاں ایک یعنی ایک مکان اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دے دیا ہے، یعنی مادی جسم، مادی دنیا، اس میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ ایک ابتلا ہے، ایک آزمائش ہے، اس کی میں آپ کو بات کرتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اب واپس لوٹیں گے حقیقی زندگی کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ اب یہ دنیا میں دیکھیں، یہ بڑی پیاری بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی پیاری بات ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ اب سوئے یعنی جو انسان سو جاتا ہے اس کا شعوری رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے نیند کی۔ تو نیند میں وہ کسی آواز کو نہیں سن سکتا، کچھ حواس معطل ہو جاتے ہیں، حواس کچھ معطل ہو جاتے ہیں، میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک نیند ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہ نیند ہے، لیکن اس نیند میں ہمیں شعور دیا ہوا ہے۔ ہم یہ جو بھی لوگ زندہ ہیں یہ دراصل سوئے ہوئے ہیں، حقیقت سے غافل ہیں۔ ان کو صرف جیسے کہ آپ دیکھیں، کوئی خواب دیکھتے ہیں نا، خواب، اب چلتے پھرتے ہیں خواب میں، کہیں جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، کہیں گاڑی میں سفر کرتے ہیں، کچھ کوئی بھی چیز ہو، لیکن وہ خواب ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی اصل حالت کا پتہ نہیں چلتا کہ دراصل میں سو رہا ہوں۔ آپ وہ خواب دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ جاگ رہے ہیں، جاگتے میں آپ کچھ بات بھی کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے خواب۔ تو اسی طرح ہم یعنی دراصل ہم ایک پردہ ہے ہمارے جسم پر، ہمارے لیے اس وقت ایک برزخ ہے،
یعنی پردہ ہے، آڑ ہے، ہم باطن کو نہیں دیکھ سکتے، اس میں ہمارے حواس کام ہی نہیں کرتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باطن ہے ہی نہیں، اور ہم نے یہ میں مسلمان ہوں، آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل یہی دنیا ہے، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے نوکر چاکر، اولاد، بھائی بہن، ماں، جو بھی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کاروبار ہے، تو یہ سونے چاندی کا اتنا پیسہ ہے میرے پاس، یہ ہم خیال کرتے ہیں، اسی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ تو جب یہ اب پیغمبر آتا ہے، ہمیں حقیقت بتاتا ہے، کلام اللہ کے کلام میں ہے انا للہ و انا الیہ، ہم اللہ کے ہیں، ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم دنیا کے نہیں ہیں۔ دیکھیں بہت سی چیزیں محض دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کے علاوہ جو بھی باقی مخلوقات ہیں اس کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے۔ یہ بھیڑ بکریاں، جانور، تمام جانور، نباتات، جمادات، یہ تو مٹی ہے، فانی ہے سب کچھ، اور ختم ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ تو ہم جو ہیں، اب ہم نے یہ جو خواب کی کیفیت ہے ہماری، جو کہ ایک امتحان ہے اور جو ایک مقصد کے تحت ہمیں باطن کا پردہ، یؤمنون بالغیب، غیب میں رکھ دیا گیا ہے باطن کو، اس وقت غیب ہے۔ پیغمبر کا تو مشاہدہ ہوتا ہے نا، تو اور پھر جو اللہ والے ہیں ان کا بھی تقریباً اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے، اس کی میں الگ تفصیل ہے لیکن میں ابھی وہ نہیں کر رہا، بس صرف ایک حدیث کہ بی یبصرو بی یبطشو بی ارجلو، میری نظر سے وہ دیکھتا ہے، میرے کانوں سے وہ سنتا ہے، میرے پاؤں سے وہ چلتا ہے، تو وہ پھر وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس وقت عوام کے لیے غیب جو ہے وہ اس کا پردہ ہے، جو چیز اصل ہے، دیکھیں غیب کیا، جو چیز حقیقت ہے اس کا پردہ ہے، اور اس کو ہم سوائے پیغمبر کی خبر کے جان نہیں سکتے۔ جب تک ہمیں پیغمبر، اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے وہ حقیقت نہ بتائے تو ہم اس کے متعلق جان نہیں سکتے۔ اب پیغمبر آتا ہے، انسان کی تخلیق تو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کی کہ تم دنیا میں کمانے میں لگ جاؤ اور خود ہی کماؤ اور خود ہی کھاؤ، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کھلا پلا رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، رزق جو ہے اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن بس یہاں ایک وہ ہے، ظاہر کا حساب کتاب ہے، عالم اسباب ہے، تو ہم جو ہے دیکھیں اب پیغمبر آتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، تم نے واپس جانا ہے، اپنے وطن واپس جانا ہے، حب الوطن من الایمان، تمہارا وطن تو عالم ارواح ہے، اس کی پاس تم نے واپس جانا ہے، یعنی اپنے وطن واپس جانا ہے۔ تو بہرحال یہ روحانی ایک سفر ہے ہمارا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ 3 قسم کے عذاب ہمیں برداشت، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو تسلیم نہ کیا، یقین نہ کیا، اس کو زبان سے جھٹلائے، عمل سے، 3 قسم کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو دنیا میں عذاب، وہ تو قدرتی نتیجہ ہے، جزاء بما کانوا یعملون، جو آپ عمل کریں گے اس کے برے اثرات آپ پر پڑیں گے، آپ محسوس کریں گے اسے، دل کالا ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا، دل پہ زنگ لگ جائے گا، دل کو تالے لگ جائیں گے، یہ عذابات ہیں۔ برائی اچھائی لگنے لگے گی، اچھائی برائی لگنے لگے گی، یہ عذابات ہیں۔ اور نہ اللہ کی بات پر آپ کو یقین ہوگا، نہ پیغمبر کی بات کو آپ تسلیم کریں گے، یہ عذابات ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے انکار کا۔ اگر آپ نے انکار کر دیا تو آپ پریشان حال، بد حال رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں اپنے، میں تو آپ مرد ہوں یا خاتون ہوں جو بھی، اکثریت اب یہ ہے کہ پریشان ہیں لوگ،
خاتون خانہ اپنی جگہ پریشان ہے، مختلف مسائل اس کو اندر سے کھائے جا رہے ہیں، ہائے میرا شوہر، ہائے میرے بچے، اور ہائے شوہر کو گھر کے حالات کھا رہے ہیں۔ بہت سے میں نے پریشان حال لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے یعنی بچوں کے اور بیوی کے جو اس کے حال سے پریشان ہیں۔ وہ کہہ رہے یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، تو دراصل وہ تنگ نہیں کرتے، یہ تو ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں مال اور اولاد کے ذریعے ہم پر ثابت ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ لمبی تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 قسم کے عذابات ہر اس شخص کو جس نے حق کو جھٹلایا، عمل سے یا زبان سے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ آج کا مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ تصور یعنی ہم اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک خاص پیٹنٹ خیال چلا رہا ہے، میرا باپ مسلمان تھا، میرا دادا مسلمان تھا، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں، لہٰذا میں بھی مسلمان ہوں۔ کتنی غلط بات ہے۔ ایک ڈاکٹر کا بیٹا جس نے نہ اسکول گیا نہ تعلیم حاصل کی، وہ یہ دعویٰ کرنے لگے میں بھی سرجن ہوں، میں بھی MRCPS ہوں، اور جانتا وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو ڈاکٹر اس کا دعویٰ تسلیم کر لیں گے؟ لیکن بے وقوف نہ بنے۔ ڈاکٹر کا بیٹا جب تک ڈاکٹری کی تعلیم نہ لے لے اور امتحان پاس نہ کر لے، اس کو جب تک اسے ڈگری نہ مل جائے صحیح، تو وہ ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا۔ یہ تو ویسے ہی اگر آپ کسی کمپاؤنڈر کو آپ ڈاکٹر صاحب کہنے لگیں تو وہ ڈاکٹر تھوڑی بن جاتا ہے۔ ڈاکٹری کے پیچھے تو ایک لمبی داستان ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ محض دنیا دار ہیں، آپ کی روش کافرانہ، آپ کی روش مشرکانہ، آپ کی روش منافقانہ۔ بہرحال میں تو کچھ عرض نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ دیکھیں 3 قسم کے عذابات۔ اچھا 3 قسم کے عذابات میں پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں آپ خوشی کا سانس نہیں لیں گے، حقیقی خوشی جو ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی، کیونکہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد، حقیقی یاد سے پہنچتا ہے، اور تسبیح والی ٹک ٹک سے نہیں، اصل یاد۔ اس کے میں نے الگ بات کی بھی ہے اس پہ۔ دوسرا عذاب، جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو اب آپ نے تو اللہ کو بھلا کر زندگی گزاری، تو جس نے بھی دیکھیں میں اب بات یہ فرعون، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے اور اگر آپ جھٹلانے والے ہوں فَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، ساری ہم پر فٹ آتی ہیں، ہم جھٹلا بھی رہے ہیں اور ہم گمراہ ہیں۔ تو آپ کے لیے کوئی اچھا مقام نہیں ہوگا۔ اس وقت تو ہمارا کسی چیز پر یقین نہیں ہے، کسی چیز پر یقین، ذرہ برابر یقین نہیں۔ تبھی تو ہم سارا رخ اور ساری جد و جہد تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت بری حالت ہے۔ بہرحال تو جب آپ عالم برزخ میں پہنچیں گے، برزخ ایک جگہ کا نام ہے، عالم برزخ۔ برزخ کہتے ہیں پردہ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو آپ عالم برزخ میں، یہ عالم دنیا ہے، عالم مادہ ہے، مادیات۔ اب جب روح جاتی ہے یہاں سے تو وہ جاتی ہے عالم برزخ میں، برزخی زندگی اسے کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ جعفر طیار جب شہید ہو گئے، حضرت جعفر، تو حضور نے فرمایا وہ جنت میں ہے، وہ جنت میں ہے، اور کافی زندہ صحابیوں کے حضور نے نام لیے تھے۔
ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ تو اچھا، تو جب آپ برزخ میں جاتے ہیں، یعنی دیکھیں یہ میں روحانی جو آپ کا سفر ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ عالم ارواح میں تھے، یہاں پہ آ گئے، پیغمبر کی دعوت کو آپ نے جھٹلا دیا، یہاں دنیا میں عذاب میں مبتلا رہے۔ اس کے بعد آپ جب جائیں گے برزخ میں تو دوزخ کی کھڑکی، حضور نے فرمایا نا کہ یا تو وہ زندگی یعنی قبر جو ہے، یہی قبر ہے برزخی، یہ عالم قبر اس کو کہہ لیں آپ۔ تو یہاں پر یہ آپ یہاں پر ہوں گے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ۔ یہاں پر آپ کو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام منکرین حق پر، جس میں آج کے مسلمان سب شامل ہیں، منکرین حق ہیں، صبح و شام آگ ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں نا ابھی جو میں نے کہی تھی کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ قبر وہ حدیث میں اور بھی تفصیل آتی ہے، ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کو دوزخ کی طرف سے، وہاں کی لپٹیں اور تپش، یہ وہاں کافر، آج کا جو مسلمان کافر ہے اس کو یہ لپٹیں وغیرہ۔ دیکھیں مجھے تو اپنے مسلمانوں سے غرض ہے نا کہ یہ ان کا کیا حال ہے۔ تو چونکہ یہ منکر آخرت ہے آج کا مسلمان، جو نہیں ہے وہ تو پھر جنت کی وہ ہوائیں وغیرہ، تو اگر وہ مومن ہے، انکار آخرت میں مبتلا نہیں ہے اور ساری باتیں اس میں مومنانہ موجود ہیں، تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں سے وہاں کی خوشبوئیں، ہوائیں وغیرہ جو بھی ہے تو وہ آئے گا۔ یہ اچھا، پھر اس کے بعد جب قیامت ہوگی تو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس کو پھر کہا جائے گا ان سب کو۔ آل فرعون کون ہے؟ جو فرعون کے راستے پر چلے۔ یہاں آپ دیکھ لیں نا، کل النقی التقی فہو من اہلی، ہم درود شریف جب پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم اپنے اوپر بھی اللہ سے رحمت کی درخواست، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کون ہے؟ یہ صرف مخصوص خاندان کا نام نہیں ہے، جو حضور کی پیروی کرے، کل النقی التقی فہو من اہلی، جو بھی پرہیزگار ہو، متقی ہو، وہ میرے آل سے ہے۔ رشتہ، دنیا کے رشتے قائم نہیں آتے۔ نوح کی بیوی دوزخ میں، نوح کا بیٹا دوزخ میں، لوط کی بیوی دوزخ میں، فرعون کی بیوی جنت میں، ورنہ آل فرعون میں تو بیوی بھی تھی لیکن نہیں۔ تو یہ بہرحال ایک ہماری غلط فہمیاں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ پھر قیامت کے دن ظاہر ہے کہ جنہوں نے حق کو جھٹلایا وہ جنت تو نہیں جا سکتے، ان سے کہا جائے گا کہ ان کو سخت عذاب میں لے جاؤ۔ جنہوں نے بھی پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا ان کے بارے میں حکم ہوگا، ان اللہ قد حکم بین العباد، ابھی آیت نمبر 48 میں تفصیل آئے گی۔ تو بہرحال یہ ہم نے 2 آیاتیں پڑھی ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں۔ دنیا میں بھی دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں، آپ اپنے اوپر اللہ کا عذاب آپ نے ثابت کر دیا ہے۔ آخرت کو جس نے بھی بھلا دیا، اس پہ دنیا میں عذاب ثابت ہو گیا، دنیا کی زندگی میں یہ خوش نہیں رہے گا۔ باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ یہ باتیں مانتے ہیں نہیں مانتے، اپنا کام کریں، رب کو جواب دینا ہے آپ کو، اور تو کسی آپ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، آپ پر خود۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، جس نے بھی منہ موڑ لیا حق سے تو یہ اس کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. غرض خدا نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل